سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کے لاریب کلام سے آیات بینات تلاوت فرما رہے تھے جناب محترم قاری محمد رفیق صاحب۔ آپ کو اپنے سامنے یہاں سٹیج پر جو فلیکس نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کو ایک شعر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جنت میں جو درخت ہیں ان درختوں پر جو پرندے ہیں، جو بلبلیں ہیں، دیکھیں نا بلبلوں کے نغمے ہوتے ہیں، بلبلیں نغمے الاپتی ہیں، گیت گاتی ہیں۔ تو سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ جنت میں درختوں پر جو بلبلیں ہیں وہ جب نغمے گاتی ہیں، یہ محبت کی بات ہے، یہ محبت کی بات۔ اب آپ کہیں کہاں لکھا ہے؟ یہ محبت کی بات ہے، محبت کی باتیں دل پہ لکھی ہوئی، محبت کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ تو کہا وہ جو جنت کے باغ میں جو بلبلیں ہیں وہ جب اڑتی ہیں، چہچہاتی ہیں، تو باتیں کیا کرتی ہیں؟ کہا باتیں یہ کرتی ہیں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ کب پورے برے صغیر پاک و ہند میں حضور کی جیسی نعتیں امام احمد رضا نے بیان کی ہیں اور سنائی ہیں، ایسی پورے برے صغیر پاک و ہند میں کسی نے نہیں سنائی۔ محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت علم و حکمت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ذکر حضور کا ہوگا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہوگا۔ ظاہر ہے اہل سنت جہاں بیٹھتے ہیں حضور کی بات کرتے ہیں، آقا کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن جو ہم نے ابھی بات کی نا، بات حضور ہی کی ہوگی، آقا کی بات ہوگی، آقا و مولا کی بات ہوگی، لیکن زبان احمد رضا کی ہوگی، زبان احمد رضا کی ہوگی۔ صرف یہ کیا ہے، باتیں حضور ہی کی ہوں گی، باتیں آقا و مولا ہی کی ہوں گی، انہی کی بات ہوگی، ان کی بات کے علاوہ اور کوئی بات ہے کوئی نہیں، انہی کی بات ہے، انہی کی بات ہے، ان کے علاوہ اور ہے کوئی نہیں ہمارے پاس بات کرنے کے لیے، انہی کی باتیں ہیں، لیکن زبان احمد رضا کی ہوگی، زبان احمد رضا کی ہوگی۔ وہ احمد رضا۔ اب مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم تعداد میں کتنے ہیں، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ہم محبت میں اور استعداد میں کتنے ہیں، ہم محبت میں کتنے ہیں۔ میں ایک جملہ آپ کی ذمہ لگا دوں گا، وہ آپ نے کہنا ہے، ساتھ میں دوں گا۔ اس امام کی زبان سے حضور کی باتیں کریں گے جس نے ہمیں بتایا سب سے اولا و اعلیٰ۔ ایسے دل کھول کے کہیں، ایسے ہاتھ بلند کر کے محبت سے کہیں، پتہ چلے کہ ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب بات کہنی ہے نا ہمارا نبی، تو ایسے سینہ چوڑا کر کے دل کھول کے محبت سے کہ ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل۔ کتنی؟ دو کیا بوندیں، جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندگی عطا کرتے، مسیحا، لیکن فرمایا جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے انبیاء کرام سے عرض کروں گا، ان سے پوچھوں گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا؟ اور پھر انبیاء نے جواب کیا دیا؟ کہا یہ ذوق کی بات ہے، وجدان کی بات ہے، اس تصور کی بات ہے۔ کہا انبیاء سے سوال کیا اور جواب کیا ملا؟ کہا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ہمارا تمہارا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ،
دیکھیں رب کائنات تو رب کائنات ہے نا، وہ اعلیٰ عرفہ، اس سے بلند بالا تو ہے کوئی نہیں۔ دیکھیں ابھی یہاں اسی محفل کو دیکھیں، یہ کوئی رتبے کی بات نہیں ہے، کوئی مقام کی بات نہیں، یہ میں صرف مثال کے لیے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ اس کو آپ نے، یہ صرف مثال ہے، اس کو آپ نے اس طرح نہیں سمجھنا جیسے جو ابھی میں اس کے بعد بات کروں گا۔ لیکن ظاہر ہے جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو دنیا میں بیٹھنے کا، اٹھنے کا ایک سلیقہ، طریقہ، ایک نظام مرتب ہے، ایک نظام مرتب ہے۔ کوئی ادارہ ہوتا ہے، جیسے دیکھیں یہ مسجد ہے تو مسجد میں ایک خطیب بھی ہے، ایک امام بھی ہے، ایک مؤذن بھی ہے، ایک خادم بھی ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے۔ کائنات بھی رب نے بنائی تو کائنات میں رب نے بھی اسی طرح کسی کے ذمہ کوئی کام لگا دیا، کسی کے ذمہ کوئی کام لگا دیا۔ لیکن ایسے یہاں محفل سجائی تو دوست احباب سامعین یہاں بیٹھے ہیں، میری ڈیوٹی یہاں لگا دی، ابھی خطیب صاحب آئیں گے، ان کے لیے یہاں پر یہ مسند موجود ہے، ان کو مسند پہ بٹھایا جائے گا، یہ ڈیوٹیاں لگا دی۔ رب سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس سے بلند کوئی بھی نہیں، لیکن ظاہر ہے کوئی تو ہوگا، نہیں سمجھے، کوئی تو ہوگا جو رب کے بعد مخلوقات میں سب سے بلند ہوگا۔ بھائی دیکھیں نا، یہ قانون ہے، یہ نظام ہے کہ مخلوقات سب برابر نہیں ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ تو کہتا ہے رسول بھی سارے برابر نہیں ہیں۔ تیسرا پارہ شروع میں سے ہوتا ہے، وہ فرماتا ہے رسول بھی سارے برابر نہیں ہیں، رسولوں میں سے بھی کچھ رسولوں کو میں نے فضیلت دی ہے، اور یہ رب کائنات کا کلام ہے۔ دیکھو رب کائنات نے بات کے بعد یہ نہیں کہا کہ کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں سے کم درجے والا بنایا ہے، نہیں سمجھے، یہ نہیں کہا۔ ظاہر ہے ایک کا درجہ بلند ہے تو دوسرے کا کم ہوگا، ظاہر سی بات ہے، لازم بات ہے، لیکن رب نے یہ نہیں کہا کہ کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں سے کم بنایا ہے، بلکہ رب کی بات ہے نا، رب ادب سکھا رہا ہے، رب کہہ رہا ہے یہ نہیں بتانا کم کس کو بنایا ہے، صرف یہ بتانا ہے افضل کس کو بنایا ہے۔ افضلیت کی بات کرنی ہے، فضل کی بات کرنی ہے، رتبے کی بات کرنی ہے، عزت کی، عظمت کی بات کرنی ہے، اسی لیے کہا کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ اب ظاہر ہے فضیلت دی ہے تو کسی کو فضیلت میں مقام بلند دیا ہوگا، کسی کو اتنا بلند نہیں دیا ہوگا، لیکن ہم اپنی بات پر آتے ہیں، پتہ چل گیا نا کہ سب کا مقام ایک جیسا نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کوئی سب سے بلند بھی ہوگا، سب سے بلند بھی ہوگا۔ آپ اپنے ذہن میں لگا لیں کہ آپ کس کو بلند سمجھتے ہیں، آپ کس کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، آپ کس کو عرفہ سمجھتے ہیں، اور میرا امام وہ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور پھر کہا غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، سبحان اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ باتیں حضور کی ہوں گی، الفاظ احمد رضا کے ہوں گے، میرے اس ایوان میں ہمارے ثنا خان، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، اور جب ثنا خان یہاں پر تشریف فرما ہوں گے آپ ان کو داد دیں گے سبحان اللہ سے، ماشاء اللہ سے، کیونکہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب کی بات ہو رہی ہے، محبوب خدا کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے ابھی یہاں پر ایک بچہ یہاں پہ بیٹھا تھا، یہ بچہ سامنے بیٹھا ہے، میں یہاں پر آئی، یہ شروع میں آ گیا، بالکل شروع میں آ کے بیٹھا تھا، دوست آپ بعد میں آئے ہیں، جب میں آیا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر آپ کچھ بتائیں گے، حضور کی باتیں بتائیں گے کہ آپ بھی پڑھیں گے؟ میں نے کہا جی میں پڑھوں گا۔ تو یہ چھوٹا سا بچہ میرے دل سے دعا نکلی ہے، اللہ اسے عالم بنائے، اللہ اسے حافظ بنائے، اللہ اسے حضور کا ثنا خان بنائے۔ یہ چھوٹا سا بچہ، چھوٹے سے دل والا، لیکن دل یوں چھوٹا ہے، یوں بڑا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ کہتا جب آپ حضور کی باتیں کریں گے نا دل خوش ہو جائے گا، بس حضور کی باتیں ہو رہی ہیں تو حضور کی باتیں ہوں گی تو محبت والوں کا
دل خوش ہونا چاہیے. میرے ایوان میں جس ثنا خان کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ تشریف لا رہے ہیں. آپ حضور کی نعتیں سن کر دل کھول کر دل خوش کر کے آپ داد دیں گے, سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے. میں دعوت دے رہا ہوں جناب معزز محترم واجد علی سیدی صاحب سے, آپ تشریف لائیں گے اور بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جو دوست احباب پیچھے بیٹھے ہیں ذرا آگے تشریف لے آئیں گے تاکہ محفل کا ایک جو نظم ہے وہ برقرار رہے گا, بعد میں آنے والوں کو جگہ ملتی رہے گی. دوست احباب آگے آگے تشریف لے آئیں. تکبیر